فإنه كان ظهره إليك فصار وجهه إليك إلا إلا أنه لا يكون إلا بوصف زائد فيه تفسير للأول. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کیونکہ تھی پشت اس کی تیری طرف پس ہو گیا منہ اس کا تیری طرف. جی کیونکہ تھی پشت اس کی تیری طرف پس ہو گیا منہ اس کا تیری طرف. اللہ سے ایک سوال کا جواب ہے. اللہ لیکن اللہ بمانا لیکن استدراک سوال کا جواب ہے. اس کا سوال جواب آ رہے ہیں. مگر لیکن یہ کہ نہ ہوگی وہ وصف مگر وصف زائد کے ساتھ جو اس میں تفسیر ہے اول کے لیے، کہ اب اس کے ساتھ ایک وصف لگے گی جو پہلی وصف کی تفسیر بنے گی. ہاں جی کیا کہیں جی؟ لیکن یہ بات نہیں ہوگی مگر وصف کے ایک وصف کے ساتھ وصف زائد ہوگی اس میں. یہ جو ہے نا قلب الوصف شاہدن علی المعلل، یہ تب ہوگا کہ اس وصف کے ساتھ ایک اور وصف لگے گی جو اس کے لیے کیا بنے گی؟ تفسیر بنے گی. یہ انا ہو کی جو ضمیر ہے نا تو اس کے ساتھ وہ دو تقریریں ہیں، وہ بظاہر ایک اوکھی جو دوجی بالکل واضح جو دھیان کرے جی. اصل تو حقیقت تو یہی ہے کہ پہلے اس کا منہ ہے کس کی طرف؟ معلل کی طرف، پھر اس کو پھیر کر منہ کر لیا اپنی طرف. فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّهُ یہ ضمیر للشان ہے یا یہ وصف کے لیے، اور ارجح یہی ہے کہ یہ ضمیر وصف کے لیے، کیونکہ وصف کان ظاہرہ تھی پشت اس کی، یعنی کس کی؟ پشت الہی کا تیری طرف، کیونکہ تھی وہ شاہد. جی تھی وہ کیا؟ شاہد لاکا یحاج عنک. جی اے جملہ جڑا ہے اصل میں یہ ہے کہ وہ شاہد تھی کہ تیرے خلاف وہ حجت تھی. کیا تھی؟ حجت پکڑی گئی تجھ سے، مثل اس شخص کے جو آگے پیش ہوا، آگے آیا تاکہ مخاصمہ کرے، اور چہرہ اس کا تھا خصم کی طرف، اور وہ کون ہے؟ وہ سائل ہے. کیونکہ کان یحاجہ و یقابلہ، وہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس سے محاجت کر رہا ہے. فَإِذَا قَلَّبَ بَعْدَهُ فَصَارَ وَجْهُهُ إِلَيْكَ وَظَهْرُهُ للخصم ہو گیا جی. کیونکہ ہو گیا اب وہ شاہد تیرے خلاف حجت پکڑ رہا ہے، وہ بے محاجت ہو رہی ہے تجھ سے تیرے خصم کی طرف سے. جی یہ جب کہ مراد لیا جائے جو ہے نا آگے، اور مراد لی جائے کاف خطاب سے معلل او الیکا تے پھر الیکا، اس سے کیا مراد لیا جائے؟ معلل. اب یہ تقریر ہے جڑی بھی ایتھے معلل مراد لینا ہے. سنے ہی کہ جب کہ تھی پشت بھئی ہو گئی پشت اس کی وصف کی تیری طرف، کیونکہ تھی وہ شاہد پہلے تیرے لیے، ایسا معلل تیرے لیے تھی. سنیں جی. تو پس اگر مراد لیا جیسے الیکا سے کون؟ سائل، تو اب معنی بالکل واضح ہے کہ ہو گئی تھی پشت وصف کی تیری طرف اے سائل، کیونکہ تو تھا اعراض کرنے والا اس سے، مثل اس شخص کے جو چلا گیا اعراض کرتے ہوئے کہ رجل سے ہو گئی پشت اس کی طرف. پس اس وقت ہو گئی وصف شاہد تیرے خلاف، پس جب قلب کر دیا گیا تو ہو گئی وہ مقبلن الیکا، اور اعراض کرنے والی معلل سے اور چہرہ تیری طرف. پس اس وقت ہو گئی وہ وصف شاہد معلل کے خلاف. خلاصہ یہی ہے تمہیں تقریر ہے.
یہ جو قلب ہے فاز القلب اے ان معارضہ جس میں مناقضہ بھی تو ہونا ہے نا، یہ قلب معارضہ ہے اس حیثیت سے کہ دلالت کر رہا ہے خصم کے مدعا کے، اور اس کے اندر مناقضہ بھی ہے اس حیثیت سے کہ دلیل اس کی نہیں دلالت کرتی اس کے۔ اہل مناظرہ اس کا نام رکھتے ہیں معارضہ بالقلب۔ کیا نام رکھتے ہیں؟ لیکن سمجھی گل، لیکن یہ کہ نہ ہوگی یہ بات مگر ایک وصف کے زائد، ایسی وصف جو زائد ہے جس وصف میں تفسیر ہے اول کی، یعنی یہ نوع جو ہے نا قلب کی نہیں متحقق ہوگی مگر ایک وصف کے ساتھ جو زائد ہے کس پر؟ معلل کی، تو ہوگا اس وصف میں، ہوگی اس وصف زائد میں تفسیر اور تقریر کس کی؟ وہ جڑی معلل نے کڈی ہے جی، نہ یہ کہ اس کی تقریر ہوگی۔ لہٰذا اب یہ سوال کا جواب آ گیا، منتفی ہو گیا وہ کہ وہم کیا گیا اس کے ورود کا کہ قلب نہیں متحقق ہوتا مگر حکم کی تعلیق کے ساتھ بعین ذالک الوصف۔ پس جب زیادہ بھئی قلب تو یہ ہے کہ بعین ہی اسی چیز کو الٹائیں، تو جب زیادہ کر دی گئی اس پر وصف آخر تو نہ باقی رہی بعین ہی علت، ایک اور چیز علت بن گئی ہے۔ فَيَكُونُ تو پس ہو گئے یہ تعلیق الحکم بعلت نخرا، تو پس ہو گیا معارضہ محضہ جو نہیں ہے متضمن کس کو؟ ابطال کو۔ تو جب یہ کہا نا کہ یہ ذاتی کوئی وکھری علت نہیں ہے، یہ تفسیر ہے کس کی؟ اس کی تغییر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اس سوال کا جواب آ گیا جی۔ چل بھائی، اور فَإِنَّهُ پس بے شک وصف تھی پشت اس کی تیری طرف، پس ہو گیا منہ اس کا تیری طرف، اے جب مراد سائل ہوئے کا کولوں تے، مگر یہ کہ وہ وصف میں جڑی قلب کرنا ہے نہ ہوگی مگر ایک وصف زائد کے ساتھ جس میں تفسیر ہوگی اول وصف کی۔ تفسیر ہوگی اول وصف کی جی، بس بے شک وصف تھی پشت اس کی تیری طرف، بس ہو گیا منہ اس کا تیری طرف، مگر یہ کہ نہیں ہوگی یہ بات، مگر یہ نو جو ہے یہ نہیں متحقق ہوگی مگر وصف زائد کے ساتھ جس میں تفسیر ہوگی اول کی۔ پس بے شک یہ کہ وصف کے تھی پشت اس کی تیری طرف، پس ہو گیا چہرہ اس کا تیری طرف، مگر یہ کہ وصف نہیں ہوگی مگر وصف زائد کے ساتھ کہ اس میں تفسیر ہے وصف اول کی۔ مثالہ قولہم فی صوم رمضان انہ صوم فرض فلا یتعدی الا بتعجین النیۃ کصوم القضاء۔ مثال اس کی جیسے کہ شوافی کا قول صوم رمضان میں کہ یہ صوم فرض ہے پس نہیں ادا ہوگا مگر کس کے ساتھ؟ جیسا کہ صوم قضاء صوم فرض ہے نہیں ادا ہوتا مگر تعیین نیت کے ساتھ۔ کیا کہ جی مثال اس کی شفافے کا قول صوم رمضان میں کہ یہ صوم فرض ہے لہذا پس نہیں ادا ہوگا مگر تعجین نیت کے ساتھ، جیسا کہ صوم قضاء یہ صوم فرض ہے نہیں ادا ہوتا مگر تعجین نیت کے ساتھ۔ سمجھی؟ اے شاباش سے تکو چل قلنا فقلنا لما كان صوما فرضا استغنى عن تعجين النية بعد تعجنه كصوم القضاء لكنه انما يتعين بعد شروعه وهذا تعين قبل شروعه۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جب کہ صوم رمضان صوم فرض ہے مستغنی ہے تعیین نیت سے اس کے تعین کے بعد، جیسا کہ صوم قضاء صوم فرض ہے جب ایک مرتبہ بندہ تعین کر لے تو پھر تعین سے مستغنی ہے جی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ صوم قضاء محض متعین ہوتا ہے شروع کے بعد، اور صوم رمضان معین ہے شروع سے پہلے شارع علیہ السلام کی طرف سے۔ ہاں جی، ہم کہتے ہیں جب کہ ہے صوم رمضان صوم فرض تو یہ مستغنی ہے تعیین نیت سے بعد تعین کے، جیسا کہ صوم قضاء، لیکن فرق یہ ہے کہ صوم قضاء یہ متعین ہوتا ہے شروع کے بعد، اور صوم رمضان یہ شروع سے پہلے متعین ہو جاتا ہے شارع الاسلام کی جانب سے۔ امتحان کرو درو
مثال ہو یعنی مثال اس نوع من القلب کی قول ہے ان کا یعنی شافعیہ کا صوم رمضان میں کہ صوم رمضان صوم فرض ہے پس نہیں ادا ہوگا مگر تعیین نیت کے ساتھ۔ تعین لازمی، تعین متعدی کہ بندہ تعین کرے، جیسا کہ صوم قضا۔ پس بنایا شوافی رحمہ اللہ نے فرضیت کو علت تعین کی، ہم نے معارضہ کیا ان کا قلب کے ساتھ، ہم نے بنایا فرضیت کو دلیل عدم تعین کی۔ تعین عدم تعین نقیضہ ہے کہ کوئی نہیں، لیکن فرق۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جب کہ ہے صوم رمضان صوم فرض تو مستغنی ہے کس سے؟ بعد معین ہونے رمضان کے شارع علیہ السلام کی جانب سے، جیسا کہ صوم قضا کیونکہ وہ محتاج ہے تعین کی طرف، صرف ایک تعین کی طرف، پس اسی طرح صوم رمضان بھی ایک تعین کی طرف محتاج ہے، تو پس دونوں برابر ہو گئے اس میں کہ دونوں میں صرف ایک ایک مرتبہ تعین ضروری ہے، دو دو مرتبہ نہیں۔ لیکن فرق یہ ہے، لیکن صوم قضا محض متعین ہوتا ہے شروع کے بعد، شروع کرنے کے بعد روزے میں شروع کے بعد، جب شروع ہوگا تعین کرے گا تو متعین ہوگا کہ یہ قضا کا ہے۔ اور یہ یعنی صوم رمضان معین ہے شروع سے پہلے شارع علیہ السلام کی جانب سے، کیونکہ شارع علیہ السلام نے فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان۔ پس سنیں جی، پس صوم رمضان صوم قضا برابر ہے اس مسئلے میں کہ نہیں محتاج دوسری تعین کی طرف تعین کے بعد، لیکن رمضان جب کہ ہے متعین من قبل الشارع نہیں محتاجی الی تعیین عبد الجلیل، اور صوم قضا جب کہ نہیں ہے اس طرح تو لہٰذا یہ محتاج ہے الی تعیین المدثر۔ سنا جی اے بھی فرق کے بچ خلاصہ مقام یہ ہے، اندر چلو پھر مڈو شڈو ٹھیک ہے جی۔ حاصل المقام کہ اصحاب شافعی رضی اللہ عنہم نے فرمایا واجب ہے تعیین نیت ہر دن کے لیے رمضان سے، بھئی ہر روز فرضی روزے دی نیت کرنی ضروری ہے۔ دلیل پکڑی اس پر بائیں طور کے صوم رمضان صوم فرض ہے جیسے صوم قضا ہے، تو پس جیسا کہ واجب ہے تعیین صوم قضا کی بے وجہ الفرضیت، اسی طرح واجب ہے تعیین صوم رمضان کی۔ پس بنایا شوافی نے فرضیت کو علت للتعیین اور قیاس کیا انہوں نے رمضان کے روزے کو صوم قضا پر، یہ ان کی بات۔ ہم نے معارضہ کیا ان کا قلب کے ساتھ، ہم نے بنایا علت عدم تعیین، بنایا ہم نے علت عدم تعیین، جی علت عدم تعیین کو علت بنایا اس شے کی کہ انہوں نے بنایا اس کو علت کس کی؟ جس شے کی، اور وہ کون ہے؟ انہوں نے فرضیت کو تعیین نیت کی شرط بنایا، ہم نے ولما، اور جب کہ مبہم ہو گیا خصم پر فرضیت اور نہیں بیان کی کہ فرضیت علت ہے تعیین کے لیے قبل التعین یا بعد التعین، یہ نہیں پتہ بھی تعین سے پہلے تعین فرض ہے یا تعین کے بعد، تو ہم نے تفسیر کی فرضیت کی، وہ ہونا جی نال وصف لانی ہے، ہم نے تفسیر کی فرضیت کی وہ فرضیت جو وصف ہے شاہد ہے ان کے لیے، اضافہ کر دیا ہم نے قلب میں لفظ بعد تعین ہی کا اے نال لایا، جی کیا نال لایا؟ تعین ہی۔ ہم کہتے ہیں صوم فرض بعد تعین اس کے نہیں محتاج تعین آخر کی طرف، اور صوم رمضان متعین ہے بے تعین شارع قبل شروع فیہ، اور ہو گیا مثل صوم قضا کے بعد تعین بندے کے بسبب شروع،
پس جیسا کہ یہ بات کہ صوم قضا بندے کے تعین کے بندے کی تعین کے بعد نہیں محتاج تعین آخر کی طرف، اسی طرح صوم رمضان اپنے تعین کے بعد من جانب شاہر علیہ السلام نہیں محتاج کدھر، اور وہ کس کی تعین؟ پس وصف فرضیت تھی شاہد ان کے لیے، کیونکہ تھی وصف فرضیت علت کس کی، اور وہ کہ تفسیر کی ہم نے اس کی قلب میں جی، اور کہا ہم نے کہ یہ وصف ہے کس کی، تعین، یہ وصف ان کہ قلنا ھذا الوصف تعین لا یحتاج الی، تو ہو گیا یہ شاہد ہمارے لیے، اور اس تفسیر میں نہیں ہے تغییر وصف کی، بلکہ اس کی تقریر ہے اور اس کی تفسیر ہے، تفسیر کیا ہم نے اس کی خلاف نہیں کہا، من کرنا ہے۔ مثال اس کی قول شفافے کا صوم رمضان میں کہ بے شک صوم رمضان صوم فرض ہے، پس نہیں ادا ہوگا مگر نیت کی تعین کے ساتھ، جیسے صوم قضا، پس ہم کہتے ہیں جب کہ ہے صوم رمضان صوم فرض تو مستغنی ہے تعین نیت سے اپنے معین ہونے کے بعد اور متعین ہونے کے بعد، جیسا کہ صوم قضا، لیکن محض متعین ہے شروع کے بعد، اور یہ یعنی صوم رمضان متعین ہے شروع سے پہلے معین جی۔ مثال اس کی قول شفافے کا صوم رمضان میں بسم اللہ پس نہیں ادا ہوگا مگر تعین نیت کے ساتھ، جیسا کہ صوم قضا، پس ہم کہتے ہیں جب کہ ہے صوم رمضان صوم فرض تو مستغنی ہے تعین نیت سے بعد اپنے تعین کے، جیسا کہ صوم قضا، لیکن صوم قضا محض متعین ہوتا ہے شروع کے بعد، اور صوم رمضان یہ متعین ہے شروع سے پہلے۔ مثال اس کی جیسا کہ شفافے کا قول صوم رمضان میں کہ بے شک صوم رمضان صوم فرض ہے، پس نہیں ادا ہوگا مگر تعین نیت کے ساتھ، جیسا کہ صوم قضا، پس ہم کہتے ہیں کہ جب ہے صوم رمضان صوم فرض تو مستغنی ہے تعین نیت سے اپنے تعین کے بعد، جیسا کہ صوم قضا، شاباش جی شاباش۔ لیکن بعض متعین ہے شروع کے بعد اور یہ متعین ہے شروع سے پہلے، وقت تقلب العلت من وجہ آخر وهو ضعیف۔ اچھا جی، کبھی کبھی قلب کیا جاتا ہے علت کا ایک اور وجہ سے بھی، لیکن وہ وجہ ضعیف ہے، کیا کبھی کبھی قلب کیا جاتا ہے علت کا اور وجہ سے اور وہ ضعیف ہے۔ اچھا جی، اور دیکھو قد تقلب العلت من وجہ آخر، سوائے وجہین مذکور کے اس کا نام ہے قلب التسویہ، اور یہ ضعیف ہے بلکہ فاسد ہے۔ مثالہ قولہم ھذہ عبادۃ لا یندى او وہ نفل تے جڑا گل سی وہ مثال فاسدی ہے، فوجب الا یلزم بالشروع کالبدوء، بس یلزم کہ تلزمہ، ان کی مثال اس کی یہ ہے کہ شفافے کا قول کہ نفلی عبادت عبادت ہے، نہ گزرا جائے اس کے فاسد میں، نہیں گزرا جاتا ہے اس کے فاسد میں، لہذا واجب ہے یہ کہ نہ لازم آئے شروع کرنے کے ساتھ، جیسا کہ وضو ادا کر لے تو پچھوں گیٹ کھل گیا تو ہن دوبارہ جڑا ہے نا بھی اگا ایک باری پورا کر لو، وہ کوئی لازم نہیں۔ اسی طرح وضو شروع کر کے خام خواہ پورا کریں بھی ادا کر کے چھڑ دیو، کوئی لازم نہیں ہے جی۔ جس طرح وضو کے اندر یہ دونوں باتیں ہیں تو نفلی عبادت میں بھی یہی ہے کہ اگر بچکار کی ہو گئے فاسد ہو گئی تو انہوں پورا کرو بھی وضو کر کے آ کے ٹھیک کرو، یا یہ ہے کہ بھی شروع کیا ہے تو سلام پھیرو گے تو قضا لازم آئے گی، کوئی بات نہیں ہے جی۔ کیا آکھے جی؟ شفافے کا قول ہے کہ نفلی عبادت ہے تو نہیں گزرا جائے گا اس کے فاسد میں، پس واجب ہے یہ کہ نہ لازم ہو شروع کرنے کے ساتھ، جیسا کہ وضو۔ سمجھا جی؟ انہوں دیکھو ایک باری پھر اگلی گل پڑھ دیا۔
مثال قولہم یعنی صحاب شافعی رضی اللہ عنہ کا قول نوافل کے حق میں، کس میں؟ نوافل کیونکہ نہیں واجب ہوتے نوافل شروع کے ساتھ اور نہیں قضا کیے جاتے نوافل فاسد کرنے کے ساتھ ان کے نزدیک۔ نوافل فاسد کر دینا تو کیا کریں؟ قضا کیے جائیں، یا شروع کریں تو لازم آ گئے پورا کرو، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں جی۔ گل سمجھیجیے جی، بندہ نو اختیار ہے، جی میں پہلے اختیار ہے آخر تک اختیار ہے، یہ ان کی دلیل۔ حاض ہی یعنی نوافل عبادت ہے، نہ گزرا جائے اس عبادت کے فاسد میں، یعنی جب فاسد ہو گئے نوافل بے نفسہا کہ بے ظہور الحدث من المصلی، جی تو اب بھئی کیا کرے؟ جائے وضو کرے، آ کے ان کو پورا کرے، جس طرح فرضوں کا حکم ہے، نہیں واجب اتمام ان کا واجب نہیں ہے۔ اور یہ برخلاف حج کے ہے، یاد آیا؟ کیونکہ حج واجب ہو جاتا ہے شروع کے ساتھ، اس لیے کہ گزرنا واجب ہے، اس میں فساد کے بعد بھی حج کو پورا کرنا ہوتا ہے جی، لہذا یہ علیحدہ ہو گیا جی۔ تو اب شفافے کہتے ہیں پس واجب ہے کہ جس طرح اس کے فاسد میں گزرنا ضروری نہیں ہے نا، پس واجب ہے یہ کہ نہ لازم ہوں نوافل شروع کے ساتھ بھی لازم ہے، جیسا کہ وضو ہے۔ پس اصحاب شافعی نے رحمہ اللہ نے بنایا ہے عدم لزوم کی علت نوافل میں عدم امداء فی الفساد، سنا جی بھئی بنایا انہوں نے بھئی عدم لزوم نہیں نوافل میں بنایا انہوں نے علت کس کو؟ علت عدم لزوم فی النوافل عدم امداء فی الفساد، اور قیاس کیا کس پر؟ کیونکہ نہیں گزرا جاتا وضو کے فساد میں، پس کہا انہوں نے جیسا کہ وضو نہیں لازم ہوتا باوجہ نہ گزرنے کے کس میں، پس اسی طرح نوافل نہیں واجب ہوتے باوجہ نہ امداء کے کس میں، فساد میں۔ این جو نا اللہ کے ساتھ اس کس غلطی بھی قائل نہیں ہے جی، سمجھا جی؟ تے فیقالو یہ بات پڑھی ہے نا، پڑھو فیقالو لما كان كذلك وجب ان يستوي فيه عمل النظر والشروع كالوضوء، ہم پس ان کو جواب دیا جائے گا کہ جب کہ ہے بات اسی طرح تو پھر واجب ہے تسویہ اس میں عمل نظر کا اور شروع کا مثل وضو کے، کیا کہ جی؟ جواب دیا جائے گا ان کو کہ جب ہے بات اسی طرح تو واجب ہے یہ کہ تسویہ ہو اس میں عمل النظر اور نظر کے عمل کا اور شروع کا مثل جس طرح وضو جو ہے وہ برابری ہونی چاہیے ہر طرف، امتحان کرے جی۔ فَيُقَالُ لَهُمْ جواب دیا جائے گا ان کو، کہا جائے گا ان کو جواب میں جب کہ ہے اس طرح، کس طرح؟ جب کہ ہے لما کانت، جب کہ ہیں یہ نوافل کہ نہیں گزرا جاتا ہے ان کے پاس ہو گئے اور ہو گئے ہیں یہ مثل حتیٰ کہ نہیں گزرا جاتا وضو کے، تو واجب ہے یہ کہ برابری ہو اس میں، یعنی اس میں جو مشروع ہے کس سے، اس میں برابری ہو کس کی؟ نظر کے عمل کی، اور یہ بھی برابر ہونے چاہیے جیسا کہ کیا مطلب؟ یعنی جیسا کہ برابر ہے نظر کا عمل اور شروع کا عمل کس میں، کیونکہ وضو نہیں لازم آتا دونوں کے ساتھ، نہ شروع کے ساتھ لازم آتا اور نہ لازم آتا ہے، اور وضو کانا عندکم تھا تمہارے نزدیک اصل، اور کذالک اسی طرح واجب ہے یہ کہ برابر ہو عمل کس کا، فرع میں، اور فرع کون ہے؟ ان کو نوافل بنایا ہے نا جی، سنا جی۔ اور حالانکہ نفلاں میں جو مندے نے کہ نظر نال نفل لازم آ جاندے نے تو برابری کرو نا، پھر
اور استوا فی النوافل نہیں ممکن، یہ کہ ہوں کس کے ساتھ؟ کیونکہ نوافل بن نظر لازم آ جاتے ہیں، تو پھر واجب ہے یہ کہ واجب ہوں شروع کے ساتھ بھی تاکہ متحقق ہو جائے۔ پس وصف وہ وصف کے بنایا ان کو صاحب شافعی رحمہ اللہ نے علت کس کی؟ اور وہ عدم امضاء فی الفساد ہے، ہم نے اس کو بنا دی علت کس کی؟ اور لازم آ گیا اس سے لزوم بھی شروع، پس گویا کہ قلب ہے اس وجہ سے، قلب ہے اس وجہ سے۔ چلو جی، اور کبھی قلب کیا جاتا ہے علت کا وجہ آخر سے، اور وہ ضعیف ہے، اور وجہ ذوف اگوں آئے گی، مثال اس کی قول ان کا شوافے کا، حاض یعنی نوافل عبادت ہیں، نہیں گزرا جاتا ان کے فاسد میں، پس واجب ہے یہ کہ نہ لازم ہو نوافل شروع کے ساتھ مقیس لے جیسا کہ وضو، اس میں یہ دونوں باتیں ہیں جی، پس جواب دیا جائے گا ان کو جب کہ ہے اس طرح تو واجب ہے یہ کہ برابری ہو اس میں نظر کے عمل کی اور شروع کی کس میں؟ نفلی عبادت میں، جیسا کہ وضو او شابہ بن کے علت کا وجہ آخر سے اور وہ ضعیف ہے، مثال اس کی قول شوافے کا، یہ عبادت ہے نہیں گزرا جائے گا اس کے فاسد میں، تو واجب ہے یہ کہ نہ لازم ہو شروع کے ساتھ جیسا کہ وضو، پس جواب دیا جائے گا ان کو جب کہ ہے اس طرح تو واجب ہے یہ کہ برابری ہو اس میں نظر ہو شروع کے عمل کی، جیسا کہ وضو میں برابری ہے تو پھر ادھر بھی برابری ہونی چاہیے۔ واہ واہ۔ وهو ضعيف من وجوه القلب لأنه لما جاء بحكم آخر ذهبت المناقضة۔ اور یہ ضعیف ہے، یہ قلب ضعیف ہے، وجوہ قلب کے وجوہ میں سے یہ جو وجہ ہے نا قلب کی، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب لایا ہے مسائل حکم آخر تو مناقضہ ختم ہو گیا، مناقضہ تو الٹانا تھا تو وہ تو نہ ہوا جی، یہ تو گل ہی پرلے پاسے چلے گی۔ انہاں اور شے ثابت کیتی، اساں استوا ثابت کیتا ہے، انہاں ثابت کیتا ہے کیڑی شے؟ لزوم، اساں ثابت کیتا ہے استوا، تے آپس ضداں نے نہیں ضداں جی، تو مناقضہ کس طرح بنے ہیں جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ قلب وجہ قلب ہے، یہ قلب کے سے ضعیف ہے، اس لیے کہ جب سائل لایا ہے نا حکم آخر، وہ حکم ہے ہی نہیں تو کیا ہو گیا؟ ان دی نقیض لے آنی سی تو تا مناقضہ ہونا سی کہ جی سنیں جی ایک اگے وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكَلَامِ مَعْنَاهُ وَالْإِسْتِوَاءُ مُخْتَلِفٌ فِي الْمَعْنَى ثبوت من وجہ وَسُقُوطٌ مِّن وَجْهٍ اللہ وذالک۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ کلام سے مقصود کلام کا معنی ہوتا ہے، لفظ تو نہیں ہوتے۔ کیا کیا جی؟ اور مقصود کلام سے کلام کا معنی ہوتا ہے، لفظ نہیں ہوتے۔ اور استوا جو ہے نا وہ مختلف ہے اور استوا معنی میں، استوا معنی میں مختلف ہے۔ وضو والا استوا ہو رہے، نفل والا استوا ہو رہے، ایک جگہ ثبوت ہے ایک جگہ سکوت ہے، علی وجہ التضاد۔ سنیا جی، وضو والے پاسے استوا سکوت وچ، ادھر استوا ثبوت وچ، تے پھر استوا معنی کے اعتبار سے تو مختلف ہو گیا جی۔ لفظوں میں تو استوا ہے لیکن معنی مختلف ہے، تو اعتبار تو معنی کا ہوتا ہے جی، اور یہ بات باطل کر دیتی ہے قیاس کو۔ کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں اور استوا مختلف ہے معنی میں کہ ثبوت میں وجہ ہے اور سکوت میں وجہ ہے، تو تضاد کی وجہ پر تضاد کے وجہ پر جی، اور یہ جو ہے نا کیونکہ دیکھو ثبوت اور سکوت یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ضدیں ہیں، کہ ایک جگہ جڑا استوا ہے وہ سکوت والا ہے اور دوسری والا ہے دوسرے میں، تو آپس میں قیاس کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ذال ہے کہ یہ قیاس کو باطل کر دیتا ہے۔ دھیان کرے جب پلاؤ جی، واہ ہو واہ، یعنی یہ نوع من القلب ضعیف ہے وجوہ قلب سے دو وجہ سے، ایک ان کی وہ کہ بیان کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، کس لیے کہ جب لایا ہے
حکم بے آخر یعنی جب لایا سائل حکم آخر، اور وہ کیا ہے؟ اور یہ نہیں ہے مناقض حکم اول کے، او کیسی لزوم نوافل بشروع، عدم لزوم النوافل بشروط تسویہ نکیزہ نے، نہیں تو گل ہی بکھری ہوگی، اس لیے کہ مستدل نے نئی نفی کی کس کی؟ تسویہ کی باوجہ کیا کو کیے؟ کون اس بات یہ غلط نہیں ہے، ایک منٹ صبر کرے جے، لے یا کونا تاکہ ہو جائے اس بات اس کا مناقض اس کے مدعا کے جیے ہن لے کون ہے نہیں چاس لے یا کونا تا گل بننی جی اتنے بھی اہل کون ہی ہے جی، اس لیے کہ مستدل نے نئی نفی کی کس کی؟ اگر وہ تسویہ کی نفی کرتا تاکہ ہو جاتا تسویہ کا اس بات مناقض اس کے مدعا کے جی، تو یہ گل تو کوئی نہیں ہوئی جی، وہ سنیا جی انہوں ٹھیک کر لے جی لے یا کونا، تو لہٰذا جب یہ بات ہے تو ذہابت وہ جو کہ شرط ہے کس کی؟ قلب بھی تو مناقضہ ہوں بھی الٹانا ہوں نکیز لیا تو نکیز نہیں آئی جی، انہاں ثابت کیتا ہے کیڑی شے؟ عدم لزوم نوافل بشروع، اے نہ آکھیا تسویہ، تے تو دو بکری بکری شیئیں نے جی، اے شاباش جی، یہ پہلی گل آ گئی جی۔ بس ثانی وہ ہے کہ بیان کیا ہے اس کو مصنف رحمہ اللہ نے اس قول میں کیڑا ان سنا جو دھیان کرا جی، اور اس لیے کہ مقصود کلام سے معنی ہے کلام کا اور نئی نظر کی جاتی، اور ہن سنا جی ہن ایتھے استوا وچ فرق ہے، اسا استوا تو کیتا ہے لیکن فرق ہے، اور استوا وہ کہ ثابت کیا اس کو خصم آسان ثابت کیا خصم نے علت مذکورہ کے ساتھ، وہ استوا مختلف ہے کس میں؟ اس لیے کہ استوا نظر اور شروع میں اصل کے اندر یعنی یہ باعتبار عدم لزوم کے سنا جی یہ سکوت ہو گیا، کی ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ وضو جیسے نہیں لازم نظر کے ساتھ نہیں لازم، پس فعلی ھذا اس پر یہ استوا کیا ہے؟ یہاں استوا سکوت میں ہے کہ دونوں لازم نہیں، اور فرع میں یعنی باعتبار الزام کے ہے، باعتبار کہ جس طرح نفل نظر سے لازم ہو جاتے ہیں، تو پس اس پر یہ استوا کیا ہے کہ کوئی نہیں، ہوں ایک پاسے استوا سکوت نال ہے تو ایک پاسے ثبوت نال ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ ثبوت من وجہات سکوت علی وجہ تضاد، کیونکہ استوا اصل میں اصل کون؟ باعتبار عدم الزام کے، اور استوا فرع میں باعتبار، اور یہ یعنی اختلاف استوا کا اصل میں اور فرع میں یہ باطل کر دیتا ہے کس کو؟ قیاس معارض کا قلب کے ساتھ، اس لیے کہ قیاس کی شرطوں سے پہلا کیا چیز ہے وہ یہ ہے، امتحان کریں، قیاس کی شروط سے ہے یہ کہ متعدی ہو حکم اصل سے فرع کی طرف، یعنی تو یہاں تو منتفی ہے، کیونکہ استوا جو اصل میں ہے وہ ضد ہے اس استوا کی جس کو ثابت کیا معارض نے کس میں؟ کیونکہ اول میں یعنی وضو میں استوا ہے ایک، اور یہ کہ شریک ہو ایک ان دونوں، ایک ان کا دوسرے کو کس میں؟ نام میں جی، یعنی کس میں؟ فی الاسم، اس لیے کہ نہیں اعتبار کس کا؟ بعض مقصود تو، لہذا بین الاستواءین فی المعنی کیا ہے؟ بلکہ بھئی ایک کیے ایک ثبوت ہے اور ایک ثبوت ہے، تو پس کیسے صحیح ہوگا قیاس؟ وہ سمجھ گئے ہو؟ اور یہ وجہ، اور یہ قلب ضعیف ہے قلب کے وجوہ سے، اس لیے کہ جب لایا ہے سائل حکم آخر تو چلا گیا مناقضہ، اور اس لیے کہ مقصود کلام سے کلام کا معنی ہوتا ہے، اور استوا مختلف ہے معنی میں، ثبوت من وجہ اور سکوت من وجہ،
تضاد کے طریقے پر، سکوت ثبوت اجتزاد ہے، اور یہ مبطل للقیاس ہے۔ للقیاس ہے۔ جی ضعیف ہے قلب کے وجوہ سے، اس لیے کہ جب لایا ہے سائل حکم آخر کو تو چلا گیا ہے مناقضہ، اور اس لیے کہ مقصود کلام سے کلام کا معنی ہے، اور استفاء مختلف ہے معنی میں، ثبوت میں وجہ اور سکوت میں وجہ تضاد کے طریقہ پر، اور یہ مبطل للقیاس ہے۔ شاباش شاباش۔ اور یہ ضعیف ہے قلب کے وجہ سے، اس لیے کہ جب لایا ہے سائر حکم آخر تو چلا گیا مناقضہ، اور اس لیے کہ مقصود کلام سے اس کا معنی ہوتا ہے، اور استواء مختلف ہے معنی میں، ثبوت من وجہ اور سکوت من وجہ تضاد کے طریقے پر، اور یہ مبطل للقیاس ہے۔ شباب عمل المعارضة الخالصة فنوعان، احدہما، احدهما في حكم الفرع وهو صحيح۔ معارضہ خالصہ دو قسم ہے، ایک ہے معارضہ فرع کے حکم میں، اور یہ معارضہ صحیح ہے۔ کیا کہ جی معارضہ خالصہ دو قسم ہے، ایک ہے فرع کے حکم میں، ایک ہے معارضہ کرنا فرع کے حکم میں، یہ صحیح ہے بھئی، یہ جو تم نے فرع میں حکم لگایا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ معارضہ یہ صحیح ہے۔ دھیان کرا جب او دیکھو، وصلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہرحال معارضہ خالصہ کس چیز سے؟ معنی المناقضہ سے، کس سے؟ مناقضہ کے معنی سے، اور اہل مناظرہ اس کا نام رکھتے ہیں معارضہ بالغیر۔ کیا؟ تو یہ معارضہ خالصہ دو قسم ہے، ایک ان کا فرع کے حکم میں، کیا؟ فرع کے حکم میں، ان کی مطلب تصویر بائیں طور کے کہے معترض سائل جڑے خصم جڑا بھی آکھو بائیں طور کے کہے معترض کہ سونیا ہمارے پاس دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے تیرے حکم کے خلاف پر، وہ حکم جو ثابت کیا ہے نا تو نے کس میں، اس حکم کے خلاف پر دلیل ہے ہمارے پاس، اور اس کے لیے یہ جو ہے نا معارضہ فی حکم فرع، اس کے لیے 5 قسمیں ہیں، اس کے لیے کل کی کل مذکور ہیں تفصیل کے ساتھ مطولات میں، اور جب مصنف رحمہ اللہ نے اعراض کیا ان کے ذکر سے تو مناسب ہے ہمارے لیے بھی اعراض کرنا۔ اوتھے پڑھیاں نے کہ نہیں نور نوار آئیاں نے پنجے پھیرا دیتا ہے پنجے نو کہ کوئی نہیں یاد نہیں پڑھیاں نے کہ نہیں 5 مولوی جی ہو گئی ہوں پھر انہیں کون ذکر کیتے میں اور پھر دوبارہ نور نوار کھول لیں جی۔ ہاں جی صرف آندھے نے واہ ہوا صحیح انہیں صرف ان کی مثال دین لگے نے صحیح ہے، یعنی باوجہ اس شے کے جو اس میں ہے، یعنی ثابت کرنا حکم اول کے مخالف کو من اثبات حکم مخالفن للحکم اول، کس طرح بے اثبات لیکن ثابت کرنا بیانی اسی محل میں، اس لیے یہ کیا ہے صحیح ہے۔ ان دی ایک مثال دیں دینے، مثال اس کی وہ ہے کہ جب کہا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ مسح رکن ہے وضو میں، لہٰذا اس کی جیسا کہ غسل رکن ہے کس میں، تو اس کی تسلیث ہے کہ کوئی نہیں سنے جی۔ پس ہم کہتے ہیں معارضے میں کہ مسح فی الراس مسح ہے کہ انہوں نے کہنا مسح رکن ہے فی الوضو، ہم نے کہا کہ مسح فی الراس پس نہیں مسنون جیسا کہ مسح موضع کا، لو الٹ کی گل جی معارضہ ہو گیا۔ پس بنایا گیا رکنیت کو علت کس کی، اور کیا بنائی امام شافعی رحمہ اللہ نے رکنیت علت کس کی، اور قیاس کیا کس پر، ہم نے ثابت کیا حکم ایسا حکم جو مخالف ہے اس کے کہ ثابت کیا اس کو، وہ کیا ہے، ہم نے ثابت کیا کہ عدم تسلیث مسح، کہ مسح میں تسلیث نہیں ہے، ان دن کی ثابت کی تھی کہ نہیں، لیکن علت وکھری بے اثبات علت نخرہ وہ کیے
کہ مسح راس مسح ہے جیسا کہ اس میں مسنون نہیں ہے، جیسا کہ مسح خف مسح ہے تو تصریف مسنون نہیں ہے جی. اور قیاس کیا ہم نے کس پر؟ پس جیسا کہ نئی مسنون تسلیس کس میں؟ خف میں. اسی طرح نئی مسنون اس لیے کہ مسا وہ جو علت ہے کس کی؟ یہ مسا موجود ہے دونوں میں، خف میں بھی اور راس میں بھی. بہار بار المعارضہ خالصہ، پس دو قسم ہے، ایک ان کا فی حکم الفرع اور وہ صحیح ہے. اور بہرحال معارضہ خالصہ بس دو قسم ہے، بسم اللہ اور بہرحال معارضہ خالصہ بس دو قسم ہے، ایک ان کا فی حکم الفرع اور یہ صحیح ہے. یہ صحیح ہے جی. والثانی فی علت الاصلی وذالک باطل لعدم حکمہ ولفسادہ لو افاد تعدیتہ لأنہ انہ لا اتصال. صبر. ثانی ہے فی علت الاصل، ثانی معارضہ ہے کہ معارضہ چل رہے نا. ثانی ہے معارضہ کرنا اصل کی علت میں، اصل کی کیا کہ جی ثانی معارضہ کرنا ہے اصل کی علت میں، اور یہ جو معارضہ ہے نا یہ باطل ہے. کیا کہ جی یہ معارضہ باطل ہے. باطل ہے. اچھا کیوں؟ لعدم حکم ہی والے فساد ہی لو افادا تعدیتہ، لو افادا تعدیتہ. اچھا جی ایک منٹ. نو ثانی، نو ثانی معارضہ ہے فی علت الاصل. اصل سے مراد نام رکھا گیا اس کا مفارقہ کی، ہاں بیں طور کے کہے سائل میرے پاس دلیل ہے تھیلے چ جو دلالت کرتی اس پر کہ علت مقیس لے میں شے آخر ہے جڑی تساں کڈی ہو نہیں سنیا جی. اور وہ جڑی شے مقیس لے میں علت ہے نا وہ جڑی فرع وچ تسی ایک نویں کڈی لے کے گئے ہو وہ اس فرع میں کوئی نہیں ہے، وہ اس فرع میں کوئی نہیں پائے گی. کیا کہ جی سمجھی گل ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تین قسم ہے اور کل کے کل مشروع ہے کس میں؟ مثال اس کی وہ ہے کہ جب علت بیان کی ہم نے لوہے کی بے میں کہ بیں طور کے لوہا موزونی چیز ہے تو جب مقابلہ کیا جائے گا جنس کے ساتھ تو نہیں جائز بے لوہے کی متفاضلاً. یہ تو ہو گیا مقیس. جیسا کہ سونا اور چاندی یہ موزونی ہے، جب آپس میں ان کا مقابلہ ہو تو وہاں متفاضلاً جائز نہیں ہے. اور سمجھی گل. معارضہ کیا اس کا امام شافعی رحمہ اللہ نے. انہوں نے کہا کہ جی علت اصل میں یعنی سونے چاندی میں نہیں ہے وہ جو تم نے کہی ہے. کیا بھئی جنس بھی ایک ہوئے تو شے مکیلی موزونی ہو یہ نہیں ہے، بلکہ ذہب اور فضہ میں علت جو ہے ان کے تفاضل کے وہاں تفاضل حرام ہے، وہ علت سمنیت ہے اور یہ سمنیت لوہے میں اینجو نہ کیتی ہو. سنی ہوں گل اے شاباش. اچھا جی ہوں اتصال وقت میں مطالعہ کرن پھر اگا اور پڑھیے جی. اور ثانی اصل کی علت میں اور یہ ایک پڑھا گے انشاءاللہ جی.